السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عزیز طلباء، استقبال ہے آپ کا تفسیر جلالین کے درس میں۔ ہم اس درس میں تفسیر جلالین کا ابتدائی حصہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم تفسیر کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں بتا رہے ہیں۔ کل آپ کو تفسیر کے تعلق سے بتایا گیا تھا تفسیر کی لغوی اصطلاحی تعریف، تاویل کی لغوی اصطلاحی تعریف اور تفسیر و تاویل کے درمیان فرق۔ آج کے درس میں ہم تفسیر کے اقسام اور اس کے مصادر کو انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ آپ غور سے سنیں، درس کو سمجھیں، ضروری باتیں اپنی کاپی پر نقل کر لیں۔ ڈسکرپشن باکس میں بھی انشاءاللہ العزیز ضروری باتیں لکھی رہیں گی، وہاں سے نقل کر لیں، یا درس کو سن کر کے آپ اپنے طور پر نقل کر لیں، لیکن اپنی نوٹ بک پر درس کی اہم باتوں کو ضرور لکھیں۔ اور کمنٹ باکس میں پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنا نام لکھ دیں تاکہ آپ کی حاضری شمار ہو سکے۔ آئیے درس شروع کرتے ہیں۔ تفسیر کی لغوی اصطلاحی تعریف آپ نے جان لی ہے۔ تفسیر کے اقسام، تفسیر کے اقسام جو ہے وہ دو اعتبار سے تفسیر کی قسمیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک تو یہ کہ تفسیر کے امکان حصول کے اعتبار سے تفسیر کی قسمیں۔ امکان حصول کا معنی کیا؟ کہ تفسیر کو جاننے کے اعتبار سے کہ کون اسے جان سکتا ہے، کون نہیں جان سکتا، تفسیر کو جاننے نہ جاننے کے اعتبار سے تفسیر کی قسمیں۔ آپ امکان حصول کو سمجھ لیں کہ تفسیر کو جاننے نہ جاننے کے اعتبار سے تفسیر کی قسمیں۔ اور دوسرا یہ کہ دوسرا اعتبار سے جو تفسیر کی قسمیں ہوں گی وہ کیا کہ کن چیزوں کی مدد سے تفسیر کی جائے گی، اس اعتبار سے تفسیر کی قسمیں۔ تو پہلے اعتبار سے تفسیر کی قسمیں دیکھیں۔ پہلا اعتبار کیا ہے کہ تفسیر کو جاننے نہ جاننے کے اعتبار سے تفسیر کی قسمیں۔ تو تفسیر کو جاننے نہ جاننے یا تفسیر کے امکان حصول کے اعتبار سے تفسیر کی چار قسمیں، چار شکلیں بنتی ہیں۔ ایک قسم اور ایک شکل تفسیر کی، پہلی شکل یہ ہے کس اعتبار سے؟ تفسیر کو جاننے یا نہ جاننے یا امکان حصول کے اعتبار سے تفسیر کی پہلی قسم وہ تفسیر جسے اہل عرب جانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن ان کی زبان میں ہے۔ تو اہل عرب کا کسی تفسیر کو جاننا ان کے عربی ہونے کی وجہ سے اور قرآن کے عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے اہل عرب کا کسی تفسیر کو جان لینا، تو ایک تفسیر وہ ہے جسے اہل عرب جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ عربی ہیں اور قرآن بھی چونکہ عربی میں ہے، اس لیے وہ اس کے معنی مراد کو سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم قرآن مجید کی وہ تفسیر جسے ایک عام آدمی بھی جانتا ہے، چونکہ وہ عام فہم باتیں ہیں، لہذا ایک عام آدمی بھی ان کو جانتا ہے، ان کے عام فہم ہونے کی وجہ سے، آسان ہونے کی وجہ سے، واضح ہونے کی وجہ سے ایک عام آدمی بھی ان کو اس تفسیر کو جانتا ہے۔ تو یہ تفسیر کی دوسری قسم۔ تفسیر کی تیسری قسم وہ تفسیر جسے علماء جانتے ہیں، عوام نہیں جانتی۔ تفسیر کی چوتھی قسم وہ تفسیر جسے صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، علماء بھی نہیں جانتے، جیسے حروف مقطعات وغیرہ کی تفسیر کہ انہیں جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ عام طور پر جو موقف اختیار کیا مفسرین نے حروف مقطعات کی تفسیر میں وہ یہ کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک، جیسے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ جملہ کہ الف لام میم، آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا آ رہا ہے اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ تو یہ حروف مقطعات کی تفسیر جو ہے یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو ایک تفسیر ایسی ہے جسے صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو امکان حصول کے اعتبار سے تفسیر کو جاننے نہ جاننے کے اعتبار سے تفسیر کی چار قسمیں ہوئیں۔ وہ تفسیر جسے اہل عرب جانتے ہیں اس لیے کہ وہ عربی ہیں اور قرآن بھی عربی ہے، تو وہ عربی زبان کو سمجھنے کی بنیاد پر اس کے معانی اور مفہوم اور اس کے مقتضی اور مراد کو سمجھیں۔ تو تفسیر جسے اہل عرب اپنے سمجھ رہے ہیں عربی ہونے کی بنیاد پر۔ دوسری شکل یہ کہ وہ تفسیر جسے ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ایک عام فہم بات ہے، بہت واضح ہے،
اور کسی طرح کا اس میں غموض نہیں ہے، لہذا ایک عام آدمی بھی جانتا ہے، اور اس کو نہ سمجھنے کا بہانہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بہت واضح ہے اور عام سی بات ہے، لہذا جو ہے عام فہم بات ہے، لہذا اس کو ہر آدمی جانتا ہے۔ تیسری تفسیر کی قسم یہ کہ جسے علماء جانتے ہیں، عام آدمی نہیں جانتا، اور چوتھی قسم یہ کہ ایسی تفسیر قرآن مجید کی وہ تفسیر جسے صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا مثلا حروف مقطعات وغیرہ کے معانی کہ ان کی تفسیر صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو تفسیر کو جاننے نہ جاننے کے اعتبار سے یہ تفسیر کی 4 شکلیں ہوئیں۔ اب تفسیر جن چیزوں کی مدد سے کی جاتی ہے اس اعتبار سے تفسیر کی 4 قسمیں ہیں۔ تفسیر آپ جانتے ہیں کہ تفسیر کبھی کتاب و سنت کے ذریعہ کی جاتی ہے، کبھی تفسیر لغت کے ذریعہ کی جائے گی، کبھی تفسیر جو ہے وہ رائے کے ذریعہ کی جائے گی، کبھی تفسیر صوفیہ میں جو طریقہ رائج ہے، حالانکہ وہ اہل سنت کے یہاں مقبول نہیں ہے، لیکن وہ تفسیر اشاری بھی کرتے ہیں کہ یہ تفسیر جو ہے وہ ہمیں الہام کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے۔ تو کیا ہے تفسیر کس چیز کے ذریعہ کی جا رہی ہے، اس کے اعتبار سے تفسیر کی جو ہیں وہ 4 قسمیں ہیں۔ کیا کون کون سی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ پہلی قسم تفسیر بالماثور۔ تفسیر بالماثور کیا ہے کہ اگر کتاب و سنت اور اقوال صحابہ وغیرہ کی روشنی میں تفسیر کی جائے تو یہ تفسیر بالماثور ہے۔ آپ پھر اس کو دیکھ لیں کہ تفسیر بالماثور کیا ہے کہ وہ تفسیر جو قرآن کے ذریعہ کی جائے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعہ کی جائے یا حدیث کے ذریعہ کی جائے، اقوال صحابہ کے ذریعہ کی جائے، تو ایسی تفسیر کو تفسیر بالماثور کہیں گے۔ تفسیر بالرائے دوسری قسم ہے۔ تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے وہ تفسیر ہے جو رائے اور تدبر و استنباط کی بنیاد پر کی جائے، اس تفسیر کو کیا کہیں گے؟ تفسیر بالرائے کہیں گے۔ اس میں لغت کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، تو تدبر و استنباط کے ذریعہ جو تفسیر کی جائے لغت وغیرہ کے سہارے سے یا دیگر علوم کے سہارے سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ کس کو کہیں گے تفسیر بالرائے؟ تفسیر بالرائے وہ تفسیر ہے جو تدبر و استنباط کے ذریعہ لغت یا دیگر علوم کے سہارے کا سہارا لے کر کے کی جائے، اسے تفسیر بالرائے کہیں گے۔ تفسیر کی ایک تیسری شکل یہ ہے کہ تفسیر بالماثور بھی ہو اور تفسیر بالرائے بھی ہو، دونوں طریقے سے ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر الاثری النظری یا تفسیر بالروایہ والدرایہ۔ یہ تفسیر کی جو ہے وہ تیسری قسم ہو گئی کہ دونوں طرح کے طریقے سے تفسیر کی جا رہی ہے، رائے کے ذریعے بھی تفسیر کی جا رہی ہے اور اثر کے ذریعے بھی تفسیر کی جا رہی ہے، کتاب و سنت کے ذریعے تفسیر کی جا رہی ہے اور رائے کے ذریعے تفسیر کی جا رہی ہے۔ تو تفسیر بالروایہ والدرایہ اس کو کہا جاتا ہے، یا تفسیر الاثری النظری اس کو کہتے ہیں۔ اس کو وہ تفسیر جو تفسیر بالماثور بھی ہو اور تفسیر بالروایہ بھی ہو، دونوں اس میں ملی ہوئی ہوں، تو ایسی تفسیر کو تفسیر بالروایہ والدرایہ یا تفسیر الاثری النظری کہتے ہیں۔ چوتھی قسم جو ہے تفسیر کی، یہ تفسیر اشاری، جو ہم نے بتایا کہ صوفیہ کے یہاں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں فیوز ربانی سے یا الہام ربانی سے حاصل ہوئی ہے، اس کو تفسیر اشاری کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ معتبر تفسیر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس طرز پر بھی تفسیریں کی گئی ہیں اور کتابیں لکھی گئی ہیں اس دعوے کے ساتھ کہ یہ تفسیر جو ہے یہ ہمیں فیوز ربانی اور الہام ربانی سے حاصل ہے، اور اس کو جو ہے تفسیر اشاری کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی اس طریقے سے بھی تفسیریں کی گئی ہیں اور کتب تفسیر اس سلسلے میں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اس طرح کی تفسیریں جو ہیں وہ معتبر نہیں ہیں۔ معتبر کون سی تفسیر ہے؟ وہ تفسیر جو تفسیر بالماثور ہو، یا وہ تفسیر جو تفسیر بالرائے الجائز ہو، بالرائے ہو، اور ایسی رائے کے ذریعہ ہو جو بالرائے الجائز ہو، رائے مذموم نہ ہو۔ رائے مذموم کیا ہے کہ محض آدمی اپنے اندازے سے بات کہے اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، تو ایسی تفسیر جو ہے وہ تفسیر بالرائے المذموم کہلاتی ہے۔ تو اس کا بھی اعتبار نہیں، جیسے تفسیر اشاری معتبر نہیں ہے، ایسے ہی تفسیر بالرائے المذموم بھی جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ تفسیر بالرائے الجائز
جو ہے وہ معتبر ہے۔ تو تفسیر بالرائے کی دو شکلیں بن جاتی ہیں، تفسیر بالرائے الجائز اور تفسیر بالرائے المذموم۔ تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ تفسیر بالرائے الجائز، تفسیر بالرائے الجائز وہ ہے جو ایسی تدبر و استنباط کے ذریعہ کیا جائے جو کتاب و سنت کے مخالف، ایسا تدبر و استنباط کے ذریعہ ہو جو کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، یا وہ لغت کے سہارے سے یا دیگر علوم کے سہارے سے اس طرح کی جائے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف نہ پڑے، تو یہ تفسیر بالرائے الجائز ہے۔ محض اپنے اندازے سے، اپنے قیاس سے اور اپنی سوچ سے، اپنی خواہشات کے ذریعہ، بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی معتبر علم کا سہارا لیے بغیر کوئی بات کہہ دی جائے اور وہ کتاب و سنت کے خلاف بھی ہو تو یا نہ ہو، محض اپنی نفسانی خواہشات کے ذریعہ کوئی بات کہی جا رہی ہے تو وہ تفسیر بالرائے المذموم ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ ایسے ہی تفسیر اشاری بھی معتبر نہیں ہے۔ تو یہ تفسیر کی 4 شکلیں ہوئیں، کس اعتبار سے؟ تفسیر کس چیز کے ذریعہ کی جا رہی ہے، اس اعتبار سے تفسیر کی 4 قسمیں ہوئیں۔ ایک تفسیر بالماثور، جب تفسیر کتاب و سنت اور اقوال صحابہ کی روشنی میں کی جائے، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو، قرآن کی تفسیر حدیث سے ہو، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے ہو، تو یہ تفسیر بالماثور ہے۔ اسے آپ تفسیر بالروایہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تفسیر بالرائے یا تفسیر بالدرایہ، جسے آپ کہیں کہ تفسیر بالرائے الجائز، کیونکہ رائے کی تفسیر بالرائے کی 2 شکلیں بن جاتی ہیں، تفسیر بالرائے الجائز اور تفسیر بالرائے المذموم۔ تو تفسیر بالرائے الجائز آپ یہاں سمجھیں کہ جو تفسیر بالرائے ہو بالرائے الجائز، تو تفسیر بالرائے ہو، ایسی بھی تفسیر ہوتی ہے جو تفسیر بالرائے ہو۔ اور تیسری قسم یہ کہ تفسیر بالروایہ بھی ہو، تفسیر بالرائے بھی ہو، تو ایسی تفسیر کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالروایہ والدرایہ یا تفسیر الاثری النظری۔ اور چوتھی تفسیر جو صوفیہ میں رائج ہے، فیوض ربانی اور الہام ربانی کا نام لے کر کے، جسے تفسیر اشاری کہا جاتا ہے اور اس پر کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن یہ تفسیر ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ بہرحال یہ تفسیر کی 4 شکلیں ہوئیں یا 4 قسمیں ہوئیں، کس اعتبار سے؟ تفسیر کس چیز کے ذریعہ کی جا رہی ہے، اس اعتبار سے تفسیر کی 4 قسمیں ہوئیں۔ اب تفسیر، مفسرین کے اسلوب تفسیر کیا ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ حدیث کبھی بات کی جائے گی۔ 4 طرح کے اسالیب عام طور پر مفسرین اختیار کرتے ہیں، اس کو ہم اس درس میں بیان نہیں کر رہے ہیں۔ مصادر تفسیر پر بات کرتے ہیں، اقسام تفسیر ہونے کے بعد کا بیان ہونے کے بعد میں مصادر تفسیر کا بیان کرتے ہیں۔ یا اب یہ سمجھ لیں کہ تفسیر بالماثور کے جو مصادر ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ تفسیر بالماثور کے جو مصادر ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو تفسیر بالماثور کے جو مصادر ہیں ان میں پہلا مصدر کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی آپ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ذریعہ کریں۔ یہ تفسیر بالماثور کا پہلا مصدر ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعہ کریں، اور یہ سب سے معتبر تفسیر ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت کہیں مجمل ہے، دوسری جگہ وہ مفصل بیان ہو جاتی ہے، کہیں مختصر بیان ہے، دوسری جگہ تفصیل سے اس کا بیان ہو گیا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعہ کی جائے، یہ جو ہے سب سے اعلیٰ درجے کی اور سب سے معتبر تفسیر ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعہ کریں۔ جیسے مثالیں اس کی بہت ہیں۔ ایک مثال آپ یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں فرمایا گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ جو صراط الذین انعمت علیہم یہاں کہا گیا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو یہاں یہ تو کہا گیا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، لیکن یہ لوگ کون ہیں جن پر انعام کیا گیا ہے؟ یہاں ان کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو معلوم ہو گیا کہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو انعمت
علیہم ہیں، یہ جو انعمت علیہم کی تفسیر ہیں، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، جن کے راستے پر چلنے کی آپ دعا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی غیر المغضوب، تو مغضوب علیہم کون؟ غیر المغضوب علیہم، تو مغضوب علیہم کون ہے؟ یہاں اس کا بیان نہیں کیا گیا۔ دوسری جگہ پر آپ دیکھیں گے تو یہود کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، تو یہ تشریح ہو گئی، توضیح ہو گئی، تفسیر ہو گئی کہ مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہود ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعہ کرنا، یہ جو ہے پہلا مصدر ہے تفسیر بالمأثور کا، کہ قرآن کی تفسیر جو ہے کس سے کی جائے گی؟ قرآن سے کی جائے گی۔ دوسرا مصدر تفسیر بالمأثور کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت، کہ آپ قرآن کی تفسیر کہاں سے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کریں، حدیث سے کریں۔ تو چونکہ کیا ہے، قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ تشریح اور توضیح پیش فرمائی اپنے اقوال اور اپنے افعال اور اعمال کے ذریعہ۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا حضرت عائشہ نے کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن ہیں، یعنی جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اخلاق، اعمال اور اپنے کردار کے ذریعہ جو ہے وہ اسے پیش فرمایا، اس کی تشریح و توضیح فرمائی ہے۔ تو قرآن کی تشریح توضیح آپ نے اپنے اقوال اور اپنے اعمال اور افعال کے ذریعہ سے کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا ہے، ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی تشریح و توضیح کر دیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ قرآن اتارا ہے اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں، تفسیر کر دیں، تشریح کر دیں اس کتاب کی جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مفسر ہیں، قرآن کے تشریح کرنے والے ہیں قرآن کے مفہوم کی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ذمہ داری ہی دی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے اعمال کے ذریعہ قرآن مجید کی تفسیر فرمائی ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھی ہے، چنانچہ ایک ایک آیت وہ کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے اور سیکھتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں سے بہت سے احکامات صرف حکم موجود ہے، لیکن اس کو انجام دینے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ موجود نہیں ہے، کس طرح سے اس کو ادا کیا جائے گا اس کی تفسیر توضیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ نماز پڑھو، قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن کیسے پڑھو اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور کیسے نماز پڑھی آپ نے؟ صحابہ کرام نے اسے دیکھا، آپ نے نماز پڑھ کر کے بتائی، سکھائی بھی، اور صحابہ کرام نے اس کو نقل بھی فرمایا۔ تو کس طرح سے قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا کہ نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھے جائے نماز، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال میں بھی کی اور اپنے اعمال سے بھی اس کی تفسیر کر کے دکھائی۔ ایسے حج کا حکم قرآن مجید میں آیا، لیکن اس کی تمام تفصیلات حج میں موجود نہیں ہیں، کس کس طریقے سے حج کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھے دیکھ کر کے اپنے حج کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھ لو اور مناسک حج مجھ سے لے لو۔ تو حج کیسے ادا کیا جائے گا، اس کی ادائیگی کی مکمل تفسیر و توضیح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ قرآن کی تفسیر سنت کے ساتھ کی جائے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز کی تشریح کی گئی ہے، یا یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تفسیر کی گئی ہے ہم نے بتایا کہ تفسیر کی گئی ہے کس کے ذریعہ؟ سنت کے ذریعہ، حدیث کے ذریعہ۔ جیسے نماز کا حکم قرآن میں آیا تو اس کی تشریح کی گئی، اور حج کا حکم آیا اس کی تشریح کی گئی، زکوٰۃ کا حکم تو اس کی تشریح کی گئی۔ احادیث نبویہ میں غرض یہ ہے کہ زیادہ تر احکامات کی تشریح جو ہے وہ احادیث نبویہ میں کی گئی ہے۔ اس کی ایک مثال اور آپ سماعت کر لیں، جیسے قرآن مجید میں کہا گیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ تو بعض صحابہ کرام کو سمجھنے میں پریشانی ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی دھاگا مراد ہوگا، تو آپ نے وضاحت فرما دی، حالانکہ قرآن میں بھی اس کی وضاحت فرمائی من الفجر کہہ کر کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کی مزید وضاحت فرما دی۔ عدی بن حاتم کی حدیث میں آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جو الخیط الاسود اور الخیط الابیض ہے یہ ہوا سواد اللیل و بیاض النہار، اس سے مراد کوئی
دھاگے نہیں ہیں بلکہ رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔ تو یہ آپ نے وضاحت فرما دی۔ اس کی بہت مثالیں ہیں کہ قرآن کی تفسیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کی جائے۔ اقوال صحابہ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ تیسرا مصدر جو ہے تفسیر بالمعصور کا اقوال صحابہ ہیں۔ صحابہ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے تعلق سے تو اس کی تفسیر کو سیکھا، سمجھا، جانا۔ آپ صلی اللہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا انہوں نے مشاہدہ کیا، کن حالات میں قرآن نازل ہوا یہ انہوں نے دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اعمال، کردار اور افعال و اقوال کا انہوں نے مشاہدہ کیا، اور قرآن کی تفسیر کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا بھی۔ تو اقوال صحابہ بھی جو ہیں یہ ذریعہ ہیں، مصدر ہیں تفسیر بالمعصور کا۔ ایسے ہی اقوال صحابہ کے بعد جو ہیں اقوال تابعین۔ اقوال صحابہ کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنا جو مقدمہ ہے ان کا اصول تفسیر میں، اس میں فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اگر کوئی تفسیر آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہیں ملتی ہے تو آپ اقوال صحابہ کی طرف رجوع کریں اور اس اقوال صحابہ سے تفسیر کریں، اور اقوال صحابہ جو ہیں وہ یہ تفسیر میں معتبر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا۔ تو اقوال صحابہ کے بعد جو ہے یہ اقوال تابعین، چونکہ تابعین نے صحابہ سے تفسیر کو سیکھا اور سمجھا، اس لیے جو ہے تابعین کے اقوال کا بھی جو ہے اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس پر تمام تابعین متفق ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ بلا شبہ شک و شبہ معتبر ہے، اور اگر اختلاف ہے تو پھر آپ اس میں ترجیح تلاش کریں گے کہ کون سا کس کا قول زیادہ راجح ہے، اس کو آپ جو ہے وہ دیگر دلائل کی روشنی میں راجح قرار دیں گے۔ لیکن اگر کسی چیز پر تابعین متفق ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ مانا جائے گا اور تسلیم کیا جائے گا۔ تو اقوال تابعین بھی جو ہیں وہ تفسیر کا مصدر ہیں، تفسیر بالمعصور کا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہی اپنے اسی مقدمہ اصول تفسیر میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی چیز اقوال صحابہ میں بھی نہیں ملتی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد تو اقوال تابعین کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے جو ہے وہ تفسیر لی جائے۔ تو یہ تفسیر بالمعصور کے مصادر کہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ تفسیر کی جائے گی، تفسیر بالمعصور، یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اس میں جو ہے وہ لغت کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ چند باتیں جو ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔